السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر کو جس مقصد کے لیے چھوڑا گیا تھا، جس مقصد کے لیے لانچ کیا گیا تھا اور جو مشن اس کو سونپا گیا تھا، اب یہ اس پر کبھی کبھار کھل کر بولتا ہے، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے۔ مرزا جونیئر کا مطالبہ ہے کہ بیت المقدس شریف کو، مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے، اس کو مکمل طور پر یہود و نصارہ کے حوالے کر دیا جائے، ان کے سپرد کر دیا جائے کچھ شرائط کے ساتھ۔ ویڈیو چلنے لگی ہے۔ باقی وہاں پہ جو ایک ظلم والا معاملہ اس حوالے سے ہوا کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پہ ظلم کیا، کچھ غلطیاں مسلمانوں کی بھی تھیں، لیکن ان کی طرف سے بھی ایک گریٹر اسرائیل بنانے کے اعتبار سے جو کچھ انہوں نے کیا، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے مسلمان تکلیف کا شکار تو ہیں، اس لیے وہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ وہاں جو مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں انہیں نکالا جائے، اور یہ حرم جگہ ہے ہمارے لیے، تو یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اگر یہ ان کے پاس بھی ہو، انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر ہو جائے اور مسلمان بھی وہاں پر آزادی سے اپنے معاملات لے کے چل سکیں، جوز بھی، کرسچنز بھی، ساتھ ہی ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ختم کیا جائے، انہیں بھی جینے کا حق دیا جائے، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، اس کو مجھے تو پرسنلی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، سن لیا۔ کہتا ہے کہ اگر بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے حوالے کر دیا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا کوئی مسلمان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ بیت المقدس شریف، مسلمانوں کا قبلہ اول، یہود و نصارہ کے حوالے کر دیا جائے، اگرچہ 100 شرائط کے ساتھ ہو؟ کیا اے مسلمانوں، تمہارا دل یہ گوارا کرتا ہے کہ پلیٹ میں رکھ کر بیت المقدس کافروں کے جھولی میں رکھ دیا جائے اور ان کے حوالے کر دیا جائے؟ مسلمانوں، کیا تمہارا دل گوارا کرتا ہے اگرچہ 100 شرائط بھی رکھی جائیں؟ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں، لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ صرف بیت المقدس نہیں، بلکہ مرزا جونیئر کا یہ بھی مطالبہ ہے، اور یہ مطالبہ کئی بار کر چکا ہے۔ کہتا ہے کہ حرمین شریفین کو، یعنی مدینہ شریف کو اور مکہ شریف کو، حرم مدینہ، حرم مکہ کو بھی امریکہ کے حوالے کر دیا جائے، یورپ کے حوالے کر دیا جائے۔ قرآن کی ان آیات کے تحت کوئی مجاز ہی نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کو حج عمرے پہ جانے سے بھی سعودی حکومت بھی نہیں روک سکتی۔ یہ جو انہوں نے انتظامی معاملات میں پابندیاں لگائی ہیں نا، یہ پابندیاں فضول ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، اور ریسورسز پروڈیوس کریں۔ آپ آج امریکہ کے، یورپ کے کسی ملک کے حوالے کر دیں مکہ شریف کو، وہ 1 کروڑ بندوں کا انتظام آپ کو کر دیں گے۔ آپ تو 40-50 لاکھ کو لے کے بیٹھے ہوئے، وہ 1 سال کے اندر انتظام کریں گے، کیونکہ ان کی اکانومی، وہ کہیں گے ساری اکانومی اس کے اوپر چل رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ختم کیا جائے، انہیں بھی جینے کا حق دیا جائے، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، اس کو مجھے تو پرسنلی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ مطالبہ ایک بار نہیں کیا، اس نے کئی بار کیا ہے۔ کہتا ہے وہ انتظام اچھا کر سکیں گے۔ مسلمانوں، کیا کوئی مسلمان یہ گوارا کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ حرم مدینہ، حرم مکہ، حرمین شریفین، مدینہ شریف اور مکہ شریف کافروں کے حوالے کر دیا جائے؟ کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے، اس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ اسی لیے تو یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر اپنی بیوی سے وعدہ کر آیا تھا، قسم کھا کے آیا تھا، عہد کر کے آیا تھا کہ آئندہ میں کبھی بھی حرمین شریفین کی طرح منہ بھی نہیں کروں گا۔ 2014 میں جب آخری دفعہ عمرے کے لیے گیا، وہ بھی بیوی کی ضد پہ، تو میں نے خانہ کعبہ کے صحن میں اس سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کبھی اب واپس حرمین نہیں آئیں گے۔ حج ہم نے 2007 میں کر لیا، 2014 میں عمرہ کر لیا، اب یہ دیکھ لیں آج فروری 2022 چل رہے ہیں، اس کے بعد نہیں گئے، اور وہ بھی زبردستی مجھے میری وائف گھسیٹ کے لے گئی۔ مسلمانوں، ہو مسلمان اور اس کے دل میں مدینہ شریف کی اور مکہ شریف کی تڑپ نہ ہو، دیکھنے کے لیے دل نہ تڑپے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو مسلمان۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے، اس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ کہتا ہے کہ پھر میں جاننا ہی نہیں چاہتا تھا، کہتا ہے میری بیوی زبردستی گھسیٹ کر لے گئی تھی، اور وہ بھی زبردستی مجھے میری وائف گھسیٹ کے لے گئی۔ ادھر کہتا ہے کہ میں لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ کیا مسلمانوں، نبی کے ساتھ جوڑنا اسی کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جانے سے ہی انکار کر دینا؟
اور خانہ کعبہ میں جانے سے ہی انکار کر دینا، عہد کر کے آنا، قسم کھا کے آنا کہ آئندہ ادھر منہ بھی نہیں کروں گا، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑنا اسی کو کہتے ہیں؟ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں، لعنت ہے وہ تیرے ہوتے تیرے مننے والے ہوتے. پوری تاریخ اسلامی میں کوئی ایک بندہ سچا پکا کھرا مسلمان، چاہے وہ سادہ لو ان پڑھ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، جس نے پوری تاریخ اسلامی میں یہ کہا ہو کہ میں مدینہ شریف میں یا مکہ شریف کی طرف منہ ہی نہیں کروں گا. ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے. صرف اتنا نہیں، اس کو تو سپیکر میں اذان بھی نہیں بھاتی. نعت پڑھنا ہو تو سپیکر بند کر کے پڑھیں، غلط کر رہے ہیں بالکل. میں تو سپیکر میں بھی اذان کا قائل نہیں ہوں. خام خواہ نمازی 5 کھڑے ہوتے ہیں اور پورا انہوں نے جناب اذان کے ذریعے اتنی دور تک آواز لوگوں کو زبردستی پہنچا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اذان کیوں نہیں بھاتی؟ یہ بیچارہ تو 3 سال ہو گئے مسجد میں جانا ہی چھوڑ دیا، اس نے مسجد میں جاتا ہی نہیں ہے، تو جب مسجد میں نہیں جائے گا تو اذان کیسے بھائے گی؟ اور باقی عام حالت میں چونکہ ایجنسیز کی طرف سے مجھے پچھلے 2 سالوں سے تھریٹس کے حوالے سے بتایا گیا تھا، اس لیے نماز وغیرہ تو میں پبلک پلیس کے اوپر نہیں پڑھتا ہوں. ظاہر ہے جس کو مسجد میں جانا گوارا نہیں ہے، مسجد میں جانا پسند نہیں ہے، جو بار بار کہتا ہے میری تو مسجد ہی نہیں ہے، پہلے مسجد ہی نہیں تھی اب مسجد میں جانا ہی چھوڑ دیا، تو وہ تو یہی مطالبہ کرے گا نا کہ اذان سپیکر پر بند کر دی جائے تاکہ اس کے کانوں میں اذان کی آواز تک بھی نہ جائے. ہاں اگر کوئی چیز اس کو پسند ہے، جو چیز بھاتی ہے، تو وہ فلموں اور ڈراموں کا میوزک ہے. سرکار عمر سیریز میں سے اگر آپ وہ میوزک نکال دیں اس کی روحانیت ہی ختم ہو جائے گی. اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں، لعنت ہے وہ تیرے ہوتے تیرے مننے والے ہوتے. میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، جو بندہ بیت المقدس کو کافروں کے حوالے کرنے کی تمنا رکھتا ہو، مطالبے کرتا ہو، جو بندہ مدینہ شریف کو اور مکہ شریف کو کافروں کے حوالے کرنے کے مطالبے کرتا ہو، جو بندہ 3 سال سے مسجد میں نہ جاتا ہو، جس کو لاؤڈ سپیکر میں اذان کی آواز نہ بھاتی ہو، اے میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، اب بھی اگر تم اس بندے کی حقیقت کو نہیں پہچانو گے تو پھر کب پہچانو گے؟ اب بھی اگر تمہیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی تو کب معلوم ہوگی؟ جو خفیہ طور پر قادیانیوں سے فنڈ لیتا ہے، چندے لیتا ہے، میں نے نہیں، اس کے اپنے اندرونی بندوں نے یہ ساری باتیں لیک کی ہیں. میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنا ایمان بچائیے، اس بندے کی حقیقت کو پہچانیے اور اس کے شر سے خود بھی بچیے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بچائیے.